سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ بہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ بہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے. فئتٌ تقاتل فی سبیل اللہ. ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. دوسرا گروہ کافر لوگ تھے. یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ. بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے. ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑتے تھے یعنی مسلمان. دوسرا گروہ کافر لوگ تھے. یہ کافر یرونہم مثلہم رأی العین اپنے کو دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں سے زیادہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بے شک اس میں بڑی عبرت ہے دانش والے لوگوں کے لیے اہل عقل کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. خوشنما معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے کے، من الذهب والفضة اور چاندی کے، والخیل المسومة والانعام والحرث اور گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی. ذالک متاع الحیات الدنیا. لیکن یہ سب استعمال کی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کے. واللہ عندہ حسن المآب. انجام کار کی خوبی تو اللہ کے پاس ہے، اصل کامیابی تو اللہ کے پاس ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں اللہ کی مدد اور نصرت کھلی آنکھوں سے نظر آئی، کھلی آنکھوں سے نظر آئی. اور اس غزوہ بدر کا ایک نام ہے یوم الفرقان. یوم الفرقان، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ اس سے کھلا حق اور باطل کا پتہ لگا. جیسے قرآن مجید میں بتلایا کہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اللہ نور پیدا کرتا ہے، اور اس نور سے بھی اسے اس کا نام بھی فرقان ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم گناہوں سے بچو گے اور پرہیزگار بنو گے، نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی ہوں گے تو یہ نور نہیں ملے گا. نیکی کی زندگی کے ساتھ گناہوں کی ملاوٹ ہوگی تو پھر یہ تقوی کا نور نہیں ملے گا. تقوی کا نور انہیں ملتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں. ظاہر باطن کے گناہوں سے پرہیز، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں اور اللہ کے مخلوق کا بھی حق ضائع نہیں.
تو اس سے ایک نور ملتا ہے، اس نور کا نام بھی فرقان ہے. جیسے قرآن مجید کا نام فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، ہم نے فرقان اتارا. قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے. اس سے بھی حق اور باطل کا پتہ لگتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے. اسی طرح غزوہ بدر کا نام بھی فرقان ہے، یوم الفرقان، کہ کھلی آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت ایسی آئی کہ حق اور باطل کا پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کے مدد کے مستحق ہیں اور یہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق. اس کا دن کا نام بھی یوم الفرقان. اسی طرح فرمایا کوئی آدمی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اسے ایک نور دیتا ہے، اس نور کا نام بھی فرقان ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ تقوی کا نور. یہ بھی ایسی عظیم دولت ہے کہ باطل بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے زارو قطار رو رہا ہو، اللہ اسے ایسی نور بصیرت دے دے کہ پہچان لے کہ یہ باطل ہے، یہ حق نہیں، یہ گمراہ ہے، یہ صراط مستقیم پہ نہیں، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی پہ ہے، دین پہ نہیں. یہ بڑی اللہ کی دولت ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط اس کی اندر سے آواز آنے لگ جائے، بدعت اور سنت کی اندر سے پہچان ہونے لگ جائے، اچھے اور برے لوگوں کی تمیز اندر سے ایک آواز آنے لگ جائے. فرمایا یہ تقوی سے نصیب ہوتی ہے. جس قدر تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا، یہ بصیرت کا نور اتنا ہی بڑھیا ہوگا، چاہے وہ باطل کسی روپ میں بھی آئے، کیسا ہی بہروپیہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی شکل بنا کے کیوں نہ آئے، لیکن یہ فرقان بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو تقوی کی برکت سے ملتا ہے. اس لیے بس اوقات خیال آتا ہے یار کس کی مانے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کس کی سنے. اتنے گروہ، اتنے طبقے، اتنے فرقے. تو سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دل کی سچائی سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگی جائے اور گناہوں سے پرہیز رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ بھی جوڑ دیں گے اور خاتمہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ دو تو کام کر سکتا ہے نا ہر آدمی، کہ اللہ تعالیٰ سے دل کی سچائی سے ہدایت مانگے، صراط مستقیم مانگے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا. اس کا خاتمہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے. تو یہاں بھی بتایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت اس غزوے میں کھلی آنکھوں سے نظر آئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، اور اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو کثرت پر اور معمولی سی جماعت کو ایک بڑی منظم فوج کے مقابلے میں کس طرح کامیاب فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ان مرغوب چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی محبت اگر حد سے تجاوز کر جائے تو وہ فتنہ بن جاتی. وہ مرغوب چیزیں جن کی محبت اور جن سے تعلق اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے. ظاہر ہے اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں سونا چاندی بھی ہے، اور اس میں گھوڑے اور سواریاں اور مویشی بھی ہیں، اور اس میں زراعت اور کھیتی بھی ہے. عموماً آدمی کا دل ان میں لگ جاتا، اور عموماً ان چیزوں میں کچھ ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دین میں کوتاہی کرنے لگتا ہے. بس اوقات اللہ کے دین میں، اللہ کے حکموں میں کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے. مال کی محبت میں یا جسے کہتے ہیں زن اور زر اور زمین، زن زر زمین. اگر آپ ہر پیچھے جھگڑے کی بنیاد دیکھیں تو یہ تین چیزیں تو نظر آئیں گی.
یا زن ہے یا زر ہے یا زمین ہے۔ اگر آپ زیادتی اور ظلم دیکھیں گے، ناانصافی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹوٹتی ہوئی دیکھیں گے، تو پیچھے یہی چیزیں نظر آئی۔ تو ایک تو ان سے فطرتی تعلق ہے، وہ تو اللہ نے دل میں رکھا ہے، ورنہ اس سے ان چیزوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اگر مال کی بالکل محبت نہ ہو، ضائع ہو جائے گا۔ بچوں اور گھر والوں سے محبت اور تعلق نہ ہو تو ان کے حقوق پامال ہوں گے۔ ایک تو فطرتی محبت ہے، لیکن جب وہ محبت اپنے حدود سے تجاوز کر جائے اور حد سے زیادہ ان سے تعلق ہونے لگے، یہ فتنہ بن جائے۔ تو خاص طور پہ اس طرح توجہ دلائی اور بتایا کہ یہ سب دنیاوی چیزیں، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور عجیب جملہ استعمال کیا، ذالک متاع الحیاۃ۔ متاع عربی زبان میں، عربی لغت میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے سے کچن کے کپڑے صاف کیے جاتے، اتنا معمولی۔ اس لیے فرمایا جب تم کافروں کی دنیاوی ترقی دیکھو اور ان کی ریل پیل دیکھو تو فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کی یہ چمک دمک ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع قلیل، یہ متاع ہے، متاع، اور متاع بھی ایسا کہ وہ قلیل بھی ہے۔ متاع خود ایک معمولی چیز ہے، پھر اس کی صفت قلیل بھی ہے۔ اور عربی گرامر میں بتاتے ہیں کہ متاعون کے اوپر جو یہ زبر زیر پیش تنوین ہوتی ہے نا، اس کا معنی بھی قلیل ہے۔ متاع خود معمولی چیز، پھر اس کے لیے جو آگے بیان کیا قلیل، وہ خود تھوڑی چیز، پھر اس کے اوپر جو عربی کے لحاظ سے خاص شان ہے تنوین، اس کے معنی بھی قلیل۔ تو بتایا کہ یہ دنیا کتنی حقیر چیز ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو تم اسے خوش نصیب نہ سمجھو، تم اسے خوش نصیب نہ سمجھو، اس پہ رش کی نظریں نہ ڈالو، یہ نہ خیال کرو کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، عام طور پہ دل ان سے ایسا لگتا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بتایا تو معمولی چیزیں ہیں، اصل کامیابی اور اصل فلاح اور اصل خوش نصیبی، اصل سعادت تو اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ کو راضی کرو تاکہ تمہیں ہمیشہ کی کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں ہمیشہ اپنی فرما برداری عطا فرمائے، اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حکموں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔